اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ الفصل الخامس حجیت قول اللغوی ان لاثبات الظہور طرقا ذکرناها فی محلها۔ باقی الکلام فی حجیت قول اللغوی فی اثباتہ و تعیین الموضوع لہ، وقد استدل جمع من العلماء علی حجیت قول اللغوی بأن الرجوع الی قول اللغوی من باب الرجوع الی اہل الخبرۃ، ولا اشکال فی حجیت قول اہل الخبرۃ فیما هم خبرۃ فیہ اشکل علیہ بأن الكبرى وهي حجیت قول اہل الخبرہ مسلمۃ، انما الکلام فی الصغرى وهي کون اللغوی خبیرا فی تعیین الموضوع لا عن غیرہ۔ توجہ فرمائیے، بحث ہماری خدا کے لطف اور کرم کے ساتھ آج 5ویں فصل حجیت قول لغوی کے بارے میں ہونا چاہتی ہے کہ آیا قول لغوی حجت ہے یا حجت نہیں ہے، اس میں ہم نے بحث کرنی ہے۔ توجہ فرما لی آپ نے، 5ویں فصل قول لغوی کی حجیت کے بارے میں کہ کیا جناب لغوی کا قول حجت ہے یا حجت نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ اجازت دیں، اس سے پہلے وہ جو سابقہ بحث تھی نا، مقام الثانی الاجماع المنقول بخبر الواحد، بہت ہی مختصر تھوڑا اس کو بھی بلا ہم نے کیا کہا تھا، پھر اس بحث پہ تو ہم انشاءاللہ جاننا ہی ہیں۔ اس میں یہ بحث ہوئی تھی کہ اجماع منقول بخبر واحد کیا حجت ہے یا حجت نہیں ہے، تو اس میں 3 قول تھے۔ ایک قول یہ تھا کہ اجماع منقول حجت ہے، دوسرا قول یہ تھا کہ اجماع منقول حجت نہیں ہے، اور تیسرا قول یہ تھا کہ اجماع منقول حجت نہیں ہے مگر یہ کہ ناقل اجماع معروف ہو تتبع میں تو پھر وہ کیا ہے، حجت ہے۔ تو خلاصہ 3 قول تھے، اور اس کا میں نے آپ کو بتایا تھا عزیزوں کہ اس کا جو ریشہ ہے اور اس کی جو جڑیں ہیں ان کا اجماع منقول کی حجیت کی، وہ پیچھے یہ ہے کہ آیا ادلہ حجیت خبر واحد اجماع منقول کو شامل ہیں یا شامل نہیں ہیں، یعنی کیا اجماع منقول افراد خبر واحد میں سے ہے یا نہیں ہے، کیا ادلہ حجیت خبر واحد اجماع منقول کو شامل ہیں یا نہیں ہیں۔ پہلا قول جو کہتا ہے اجماع منقول حجت ہے مطلقاً، تو اس کی دلیل یہ ہے کہ ادلہ حجیت خبر واحد اجماع منقول کو شامل ہیں۔ دوسرا جو قول جو کہتا ہے اجماع منقول مطلقاً حجت نہیں ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ ادلہ حجیت خبر واحد اجماع منقول کو شامل نہیں ہیں، چونکہ خبر واحد جو ہے وہ شامل ہوتی ہے جب مخبر بے امر حسی ہو یا اس کے مقدمات امور حسی ہوں، تو پھر خبر واحد اس کو شامل ہوتی ہے، جبکہ یہ اجماع منقول آپ کا یہ اس طرح نہیں ہے، بلکہ یہ مخبر بے امر حدثی ہے، یہ امر حدثی ہے۔ یہ جو رائے معصوم قول معصوم سے جناب کیا کہنا چاہ رہا ہوں، اقوال علماء سے جو رائے معصوم کو نکالا ہے وہ اپنے حد سے لگائی ہے۔ اقوال علماء سے آپ نے رائے معصوم کو حد سن کہا ہے کہ رائے معصوم بھی ہے، یہ رائے معصوم ان حد سن ہے نہ کہ حسن ہے، لہذا خبر واحد کی حجیت جو ہے وہ اس کو شامل نہیں ہے، چونکہ خبر واحد حجت ہوتی ہے مورد حسیات میں نہ حدثیات میں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کو البتہ حضرت آیت اللہ العظمیٰ جعفر سبحانی نے دامت برکاتہ نے اس کو رد کر دیا تھا، اس دوسرے قول کو فرمایا تھا کیوں بھائی، ملازمہ ہیں، اقوال علماء اور حجت شریعہ میں ہے ملازمہ، جب ایسا ہے
تو یہ نقل سبب حصی دلیل ہے وجود مسبب پر، یعنی کیا، یعنی اجماع فقہا دلیل ہے وجود مسبب رائے معصوم پر، ٹھیک ہے۔ یہ جناب جو اجماع فقہا ہے یہ ہو گیا حصی، ٹھیک ہے، اور پھر اس سے ہم نے حد سے لگا لیا رائے معصوم کا، جس طرح کسی آدمی کو اوپر بھی آپ نے مثال دی ہے کہ مقدمات حصی ہوں تو اس کو خبر واحد شامل ہے۔ یہاں جس بندے کی ہم نے عدالت کا حکم لگایا یہ عادل ہے، اس کے ہم نے پیچھے مقدمات حصی تھے، عدالت تو حدسی تھی نا، یا کسی کو کہا یہ بندہ بڑا شجاع ہے، چونکہ اس کے مقدمات دیکھے ہیں کہ یہ بندہ مطلب ڈرتا شرتا نہیں تھا اور بڑا جو ہے نا بڑے بڑے پہلوانوں کے ساتھ اس سے آگے ہم نے کہا کہ یہ پس بڑا شجاع ہے۔ جیسے وہاں آپ نے کہا تھا مقدمات دیکھ کر کے یہ عادل ہے، مقدمات اسی دیکھ کر شجاع ہے، اسی طرح یہاں بھی کہو نا اجماع فقہا کو دیکھ کر، یہ تو نقل جو ہوئے ہیں یہ تو حصی ہے نا، اس سے وجود مسبب حدسی رائے معصوم ہو جائے، ان میں ملازمہ ہیں لہذا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور جو تیسرا قول تھا وہ یہ تھا کہ اجماع منقول حجت نہیں ہے مگر ناقل اجماع تحقیق کرنے میں بڑا معروف آدمی ہے، بڑی عظیم شخصیت ہے، جناب بال کی کھال اتارتا ہے، جب تحقیق میں وارد ہوتا ہے تو تمام علماء جو متقدمین ہیں متاخرین ہیں سب کے جو آراء ہیں نظریات ہیں ان کو دیکھتا ہے اور پھر بتاتا ہے، اگر وہ ناقل اجماع تحقیق میں معروف ہے تو پھر جناب یہ ہو جائے گا اجماع منقول حجت، ٹھیک ہے۔ یہ تین قول تھے اجماع منقول کی حجیت میں جو کل پڑھے تھے، آج پھر چونکہ قریب قریب تھے آگے پانچویں فصل شروع کر رہے تھے قول لغوی کی حجیت کے بارے میں، پھر تھوڑا بہت خطرہ تھا کہ پتہ نہیں پچھلا مطلب جو ہے کلیئر ہوا یا نہیں، اب چند منٹ میں آپ کے 3-4 منٹ لیے اس کو ایک مرتبہ دوبارہ خلاصہ میں نے کر دیا، ٹھیک ہے نا، کہ اجماع منقول بخبر واحد میں کیا بحث تھی، حقیقت کیا تھی، اس کو ایک مرتبہ پھر آپ کا ٹائم لیا ہے، معاف فرمائیں گے۔ آ جاؤ جناب جو پانچویں فصل ہے جناب جس کو میں نے پڑھا عبارت ابتدا میں ہی، عبارت قول لغوی کی حجیت کے بارے میں ہے، کیا قول لغوی حجت ہے یا حجت نہیں ہے، صغرا ہے کبرا ہے، نتیجہ لیتے ہیں۔ صغرا لغوی اہل خبرہ میں سے ہے، کبرا قول اہل خبرہ حجت ہے، نتیجہ پس لغوی کا قول حجت ہے۔ کتنا میں نے مقدمات بنائے؟ 2، صغرا کبرا، نتیجہ صغرا لغوی اہل خبرہ میں سے ہے۔ اہل خبرہ جانتے ہو، وہ لوگ جو اپنے کام میں کارشناس ہوتے ہیں، جو اپنے کام میں متخصص ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اہل خبرہ کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لغوی اہل خبرہ میں سے ہے صغرا کبرا، قول اہل خبرہ حجت ہے، نتیجہ قول لغوی حجت ہے۔ توجہ فرمائیے، اس پر اشکال کیا گیا ہے، اس استدلال پر اشکال کیا گیا ہے۔ اشکال صغرا پر ہے یا کبرا پر ہے؟ نہیں، اشکال صغرا پر ہے، کبرا کو قبول کر رہے ہیں ہم، کبرا کو قبول کرتے ہیں کہ قول اہل خبرہ حجت ہے۔ ہر فن کا جو ماہر ہے جو بات کرتا ہے اس کی بات حجت ہوتی ہے، ماننی چاہیے لوگوں کو، کیونکہ وہ ماسٹر ہے نا، وہ ماسٹر ہے اپنے فن میں، تو جو بات کرے اس کی بات حجت ہے۔ کبرا پر اشکال نہیں ہے، قول اہل خبرہ حجت ہے، قبول۔ اشکال صغرا پر ہے کہ کیا لغوی، ٹھیک ہے، لغوی اہل خبرہ میں سے ہے یا نہیں ہے، کیا لغوی اہل خبرہ میں سے ہے یا نہیں۔
اشکال صغرا پر ہے کہ لغوی اہل خبرہ میں سے ہے۔ سوال، کیا لغوی اہل خبرہ میں سے ہے یا نہیں ہے؟ صغرا پر اشکال ہے، کبرا پہ کوئی ہمارا اشکال نہیں ہے کہ اہل خبرہ کا قول حجت ہوتا ہے۔ ہمارا جو اشکال ہے وہ صغرا پر ہے کہ کیا لغوی اہل خبرہ میں سے ہے یا نہیں ہے۔ وجہ کیا بنی ہے؟ بھلا ہم کیوں یہ بات کر رہے ہیں لغوی اہل خبرہ میں سے ہے یا نہیں؟ چونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ لغوی لفظ کے استعمال کو بتاتا ہے کہ لفظ اس معنی میں استعمال ہے، چاہے وہ حقیقی ہو یا مجازی، اور استعمال عام ہے حقیقت اور مجاز سے۔ نہیں پتہ چلے گا کہ یہ لغوی نے جو معنی بتایا ہے یہ معنی حقیقی ہے یا معنی مجازی ہے، چونکہ لغوی تو لفظ کے مورد استعمال کو بتاتا ہے، چاہے حقیقی ہو یا مجازی۔ ٹھیک ہے، لغوی نہیں بتاتا لفظ کا یہ معنی حقیقی ہے اور یہ معنی مجازی ہے۔ لغوی لفظ کے حقیقی معنی کو مجازی معنی سے جدا نہیں کرتا۔ توجہ فرما رہے ہو؟ لغوی صرف یہ بتاتا ہے لفظ اس میں بھی استعمال، اس میں بھی استعمال، اس میں بھی استعمال ہے، اور آپ کو میں بتا چکا ہوں استعمال اعم من الحقیقت والمجاز، استعمال اعم ہے، ممکن ہے حقیقی معنی میں ہو رہا ہو، ممکن ہے مجازی میں ہو۔ تو ہم کیسے پتہ چلا سکتے ہیں کہ لغوی نے جو بتایا اس لفظ کا یہ معنی ہے کیا وہ حقیقی ہے یہ ممکن ہے مجازی ہو؟ ٹھیک ہے یا نہیں؟ مسئلہ یہ ہے چونکہ لغوی لفظ کے مورد استعمال کو بتاتا ہے کہ اس معنی میں استعمال ہوا ہے، یہ نہیں بتاتا یہ لفظ کا حقیقی ہے یا مجازی معنی ہے۔ اس وجہ سے ہمارا اشکال صغروی ہے کہ کیا لغوی اہل خبرہ میں سے ہے یا اہل خبرہ میں سے نہیں ہے، جبکہ عزیزو بھائیو کبرا مسلم ہے، وہ کبرا قول اہل خبرہ حجت ہے، کوئی اس کا منکر نہیں ہے، کبرا کا کوئی منکر نہیں ہے۔ اگر کوئی اشکال ہے تو وہ صغرا پہ ہے کہ کیا لغوی خبیر ہے یا خبیر نہیں ہے۔ وجہ یہ بنی ہے کہ لغوی لفظ کے استعمال بتاتا ہے، حقیقت مجاز نہیں بتاتا کہ یہ لفظ کا حقیقی معنی ہے، یہ وجہ بتی ہے۔ ابھی تک کیا کہا ہے؟ لغوی کا قول حجت ہے یا حجت نہیں ہے۔ استدلال کیا پہلے نمبر پہ کہ لغوی کا قول حجت ہے، استدلال کیا ہے آپ کے لیے۔ کس طرح کیا؟ کہ لغوی اہل خبرہ میں سے ہے، کبرا قول اہل خبرہ حجت ہے، نتیجہ لغوی کا قول حجت ہے۔ پھر اس پر اشکال کیا، اشکال صغروی تھا یا کبروی؟ اشکال ہمارا کبروی تھا، صغرا پہ نہیں تھا۔ اچھا، اب اس کے بعد ہم جواب دینا چاہتے ہیں اس اشکال کا۔ ہم کہتے ہیں اگر اس اشکال کا جواب دے رہے ہیں ہوشیار، ہم کہتے ہیں کہ اکثر معاجم اللغویہ اسی طرح ہیں جس طرح آپ بزرگان فرما رہے ہیں۔ آپ کیسے فرما رہے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ لغت مورد استعمال بتاتی ہے کہ لفظ کا اس معنی میں استعمال ہوا ہے، لغوی معنی حقیقی مجازی نہیں بتاتا کہ یہ لفظ کا حقیقی معنی ہے۔ ایسے یہ جیسے جناب فرما رہے ہو، ہم قبول کرتے ہیں کہ اکثر لغت کی یہی پوزیشن اور حالت ہے جیسے جناب توصیف کر رہے ہو کہ وہ مورد استعمال بتاتی ہیں، حقیقی معنی نہیں بتاتی۔ ٹھیک ہے، لیکن بعض لغات ایسی بھی ہیں جو معنی اصلی کو غیر اصلی سے بتاتی ہیں، معنی حقیقی کو غیر حقیقی سے جو ہے نا تمیز دیتی ہیں۔ ہاں، بعض لغت ایسی لکھی گئی ہیں جو معنی اصلی کو تمیز دیتی ہیں دوسرے معنی سے، یعنی معنی حقیقی کو مجازی سے تمیز دیتی ہیں۔ مثلا مکائی سے، کس کی؟
محمد ابن فارس ابن زکریہ، مقائص اللغہ کتاب ہے محمد ابن فارس ابن زکریہ کی۔ یہ ایک کتاب ہے اساس البلاغہ، زمخشری کی ہے آغا جان، اس میں بھی یہی ہے۔ تو خلاصہ کچھ لغات ایسی ہیں نا جو معنی حقیقی بتاتی ہیں، کچھ تو ہیں نا۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ آپ سیرت مسلمین کا مطالعہ کریں تو اس سے بھی آپ یہی دیکھیں گے کہ سیرت مسلمین اس بات پر ہے کہ وہ اہل لغت کو خبیر جانتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کی بات پر عمل کرتے ہیں۔ مسلمانوں کی سیرت بھی اسی پہ ہے کہ وہ لغوی کی بات کو مان رہے ہوتے ہیں۔ علاوہ بر اس کے ایک بات ہماری اور ہے، ٹھیک جو آپ نے کہا کہ لغوی مورد استعمال بتاتا ہے، شروع میں یہی کہا ہے نا، اور اشکال کیا تھا کہ لغوی لفظ کا استعمال بتاتا ہے، حقیقی معنی تو نہیں بتاتا نا۔ ہم جناب یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے لغوی استعمال بتاتا ہے، لیکن اگر کوئی لغت کے ساتھ مانوس ہو جائے، ذوق ادبی پیدا کر لے، لغت کے ساتھ اس کا ایک انس ہو، تو یہ انس، یہ پیار، یہ ذوق ادبی، یہ جو لغت کے ساتھ ہے، یہ ذوق ادبی اور انس لغات کے ساتھ اس کے اندر یہ طاقت ایجاد کر دے گا کہ وہ معنی اصلی کو معنی فری سے، معنی حقیقی کو معنی مجازی سے وہ جدا کر لے گا۔ ذوق ادبی اس کے اندر پیدا ہو جائے گا، شرط یہ ہے ذوق ادبی ہو، انس ہو لغات سے، لغات کو بار بار دیکھتا ہو، لغات کا عاشق ہو۔ یہ بار بار جب اس کے ساتھ مانوس اور مربوط رہتا ہے لغات سے، تو اس کے اندر استطاعت پیدا ہو جائے گی کہ وہ معنی اصلی کو معنی فری سے جدا کر لے گا۔ البتہ حجت جو ہوگا اس صورت میں، اس کا قط اور اس کا یقین ہوگا کہ وہ اس کو یقین حاصل ہو جائے گا کہ یہ معنی حقیقی ہے، نہ لغوی کا قول۔ کیوں لغوی کا قول یہاں اس جگہ پہ نہیں ہوگا؟ چونکہ فرض یہ ہے کہ لغوی مورد استعمال بتاتا ہے، نہ حقیقی معنی بتاتا ہے۔ جب ایسا ہے تو پھر دیکھ کے ویسے بندے کو یقین ہو جائے گا، وہ یقین حجت ہوگا، نہ قول لغوی۔ ٹھیک ہو گئی بات میری پہنچ گئی عزیزوں کی خدمت میں؟ جی جناب علی، ابھی آؤ عبارت کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، توکلت علی اللہ حسبی اللہ۔ الفصل الخامس، حجیت قول اللغوی۔ ان لإثبات الظہور طرقا ذکرناها فی محلها، ظہور کو ثابت کرنے کے طریقے ہیں، ذکرناها فی محلها، جن طریقوں کو ہم نے ذکرناها فی محلها، جن طریقوں کو ہم نے اپنے محل میں ذکر کیا ہے۔ وہ محل کون سا تھا؟ رجوع کرو بحث مقدمہ میں علائم حقیقت والمجاز، حاشیے میں بھی دیا ہوا ہے، وہ ہم نے ذکر کیا ہے۔ اِنَّا لِإِثْبَاتِ الظُّہُورِ طُرُقًا ذَكَرْنَاهَا فِي مَحَلِّهَا، بے شک ظہور کو ثابت کرنے کے طریقے ہیں، ذکرناہا، جن طریقوں کو ہم نے ذکر کیا ہے، فی محل، اپنے محل میں۔ باقی الکلام فی حجیت قول اللغوی فی اثباتہ و تعیین الموضوع لا، کلام باقی ہے اب لغوی کے قول کی حجیت کے بارے میں، فی اثبات ظہور ہی، ظہور کو ثابت کرنے میں، و تعیین الموضوع لا، اور موضوع لا کو معین کرنے میں۔ اب اس میں کلام باقی ہے۔ باقی الکلام فی حجیت قول اللغوی فی اثبات و تعیین الموضوع لا،
کلام باقی ہے قول لغوی کی حجیت کے بارے میں، اس بات ظہور میں اور موضوع کو معین کرنے میں۔ وقد استدل جمع من العلماء علی حجیت قول اللغوی، علماء کی ایک جمعیت نے استدلال کیا ہے کہ قول لغوی حجت ہے، بأن الرجوع الی قول لغوی من باب الرجوع الی اہل الخبرہ، کہا ہے کہ قول لغوی کی طرف رجوع کرنا یہ اسباب رجوع اہل خبرہ ہے۔ اہل خبرہ یعنی کار شناس ہے اپنے فن میں، اس کی طرف رجوع ہو رہا ہے۔ رجوع قول لغوی کی طرف اسباب رجوع الی اہل الخبرہ ہے۔ ولا اشکال فی حجیت قول اہل الخبرہ فی ما ہم خبرۃ فی، اور کوئی اشکال ہی نہیں ہے کہ اہل خبرہ کا قول حجت ہے، کس میں؟ فی ما ہم خبرۃ فی، جس چیز میں وہ خبرہ ہیں، جس چیز میں وہ خبیر ہے۔ ڈاکٹر ہے تو اپنے فن میں، نہ کہ کسی اور چیز میں اس سے رائے لی جائے گی، ٹھیک ہے؟ اسی طرح انجینئر ہے تو جس فن میں وہ ہے اسی میں وہ خبیر ہے، اسی کا قول حجت ہے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ ولا اشکال فی حجیت قول اہل الخبرہ فی ما ہم خبرۃ فی، کوئی اشکال نہیں ہے اہل خبرہ کا قول حجت ہے، کس میں؟ فی ما ہم خبرہ، جس میں وہ خبرہ ہے، جس میں وہ کارشناس ہے، جس میں وہ ماہر ہے، جس میں وہ متخصص ہے۔ کیا بولوں؟ اشکل علیہ، اس استدلال پر اشکال کیا گیا ہے، اس استدلال پر اشکال کیا گیا ہے۔ بأن الکبریٰ وہی حجیت قول اہل الخبرہ مسلمۃ، کبریٰ کہ قول اہل خبرہ حجت ہے، مسلمۃ مسلم ہے، اس میں ہمیں کوئی اشکال نہیں ہے۔ ہم وہ صغریٰ کبریٰ جو میں نے بنایا تھا، اشکال ہم کس کے اوپر کر رہے ہیں؟ اشکال ہم صغریٰ کے اوپر آغا جان کرنا چاہ رہے ہیں، ہمارا اس کے اوپر جو ہے کبریٰ، اس کے اوپر کوئی اشکال نہیں ہے۔ توجہ فرما رہے ہو؟ صغریٰ پہ اشکال ہے، لہذا کہہ رہا ہے بأن الکبریٰ وہی حجیت قول اہل الخبرہ مسلمہ، کبریٰ وہ کبریٰ کیا ہے؟ یہ کبریٰ قول اہل خبرہ حجت ہے، مسلمۃ یہ مسلم ہے، ٹھیک؟ انما الکلام فی الصغریٰ، کلام اور گفتگو صغریٰ میں ہے۔ وہی کون اللغوی خبیراً فی تعیین الموضوع عن غیرہ، اور وہ یہ ہے کہ لغوی خبیر ہے موضوع کو غیر موضوع سے معین کرنے میں، اس پہ اشکال ہے۔ وبالتالی فی تعیین المعنی الحقیقی عن المجازی، اور نتیجہ میں معنی حقیقی کو معنی مجازی سے معین کرنے میں اس پہ ہے میں کہ کیا لغوی معنی حقیقی بتاتا ہے۔ توجہ، ما انا دیدن اللغویین فی کتبہم ذکر المعانی التی شاء استعمال اللفظ فیہا سواء کان معنی حقیقی ان مجازیا، مع ان دیدن اللغویین، لغویوں کا طریقہ یہ ہے، فی کتبہم ذکر المعانی التی شاء استعمال اللفظ فیہا، کہ وہ اپنی کتابوں میں معنی کو ذکر کرتے ہیں جس میں لفظ کا استعمال ہے، فیہا ان معنی میں، چاہے وہ معنی حقیقی ہو یا مجازی۔ نہیں کلیئر کر پایا؟ معنی دیدن اللغویین، لغویوں کی روش اور طریقہ یہ ہے، فی کتبہم اپنی کتابوں میں، کیا؟ ذکر المعانی التی شاء استعمال اللفظ فیہ، معنی کو ذکر کرتے ہیں، التی شاء استعمال اللفظ فیہ، لفظ کا استعمال فیہا جن معنی میں شائع ہے اس کو بتاتے ہیں، چاہے وہ حقیقی ہو یا مجازی۔ اشکال ہو گیا؟ سوال، اشکال صغریٰ پر تھا یا کبریٰ پہ؟ صغریٰ پر تھا، کبریٰ پہ کوئی اشکال نہیں تھا۔ اب اس کا جواب، یہاں سے جواب ہے، وَلَكِنْ يُمْكِنُ أَن يُقَالَ إِنَّ أَكْثَرَ الْمَعَاجِمِ اللُّغْوِيَّةِ وَإِنْ كَانَتْ عَلَى مَا وُصِفَتْ، ممکن ہے کہا جائے کہ اکثر معاجم لغویہ اگرچہ ایسے ہیں علامہ وصفت، جیسے وصف کی گئیں، اکثر معاجم لغوہ، اکثر معاجم لغویہ
ان کانت علامہ وہ صفت ایسے ہی ہیں جیسا کہ آپ نے کہا ہے، وصف کی گئی ہیں. کیا کی گئی کہ یہ تو جی مورد استعمال بتاتی ہیں، یہ تو حقیقت و مجاز نہیں بتاتی، لفظ کا حقیقی معنی لغوی تو نہیں بتاتا، وہ تو لفظ کا استعمال بتاتا ہے، اور استعمال عام ہوتا ہے حقیقت اور مجاز سے. یہ ایسے ہی ہے جو آپ کہہ رہے ہو، ان کانت علامہ وہ صفت. ولیکن بعضها الفا لغایت تمیز المعنی الاصلی عن المعنی الذي استعمل فیہ. لیکن بعض معاجم اور لغات لکھی گئی ہیں لغایت تمیز المعنی الاصلی عن المعنی، معنی اصلی کو جدا کرتی ہیں اس معنی سے الذی استعمل فیہ، جس میں لفظ استعمال ہوا ہے، بمناسبت بینہ و بین المعنی الاصلی، جو مناسبت ہے معنی بینہ معنی استعمالی اور معنی اصلی میں. ولیکن بعضها الفا لغایت تمیز المعنی الاصلی عن المعنی الذی استعمل فیہ، لیکن بعض لغات الفا لکھی گئی ہیں لغایت تمیز المعنی الاصلی، معنی اصلی کو تمیز دیتی ہیں، عن المعنی الذی استعمل فیہ، اس معنی سے جس میں وہ استعمال ہوا ہے، بمناسبت بینہ و بین المعنی الاصلی، بینہ معنی استعمالی اور معنی اصلی میں جو مناسبت ہے. وَهَذَا كَالْمَقَايِسِ لِمُحَمَّدِ ابن فارس ابن ذکریہ، اور یہ اور معنی حقیقی بتانے والی یعنی وہ کون ہے؟ مقایس اللغہ ہے محمد ابن فارس ابن ذکریہ کی، جو متوفا ہے 395 ہجری میں. فقد قام ببراءۃ خاصۃ بعرض اصول المعانی وتمییزها عن فروعها ومشتقاتها. فقد قام ببراءۃ خاصۃ، محمد ابن فارس ابن ذکریہ نے قیام کیا ہے ایک خاص روش پہ، بے عرض اصول المانی، اصول معنی کو بیان کیا ہے اور اس کو تمیز دی ہے، عن فروعها، فروع سے، و مشتقاتها، اور اس کے مشتقات سے. ومثلہ کتاب اساس البلاغہ للزمخشری، اور اسی کی مثل ہے، اسی کی مثل ہے، یعنی مقایس کی مثل ہے، مقایس اللغہ محمد ابن ذکریہ، محمد ابن فارس، کیا کہے یا محمد ابن فارس ابن ذکریہ کی مثل ہے کتاب اساس البلاغہ جو زمخشری کی ہے. ومن صبر فی الادب العربی یجد ان سیرت المسلمین قد انعقدت علی رجوع الى الخبرت من اہل اللغت فی معنی الالفاظ الذین یعرفون اصول المعانی عن فروعها وحقائقها عن مجازاتها. توجہ. ومن صبر فی الادب العربی، جو ادب عربی میں غور و فکر کرے، بررسی کرے، تو وہ پاتا ہے کہ سیرت مسلمین قد انعقدت، منعقد ہوئی ہے، کس پہ؟ رجوع کرتے ہیں خبر اہل لغت کی طرف، ٹھیک ہے نا. الذین یعرفون اصول المعانی، وہ جو کیا کرتے ہیں؟ الذین یعرفون اصول المعانی، وہ جو اصول معنی کو پہچانتے ہیں فروع سے، وہ حقائق عن مجازاتیا، اور معنی حقیقیہ کو بتاتے ہیں مجازی سے. ٹھیک. وقد کان ابن عباس مرجعا کبیرا فی تفسیر لغات القرآن، ابن عباس مرجع کبیر ہے تفسیر لغات قرآن میں. الا ان الانسان، اللہ سے یہ کہنا چاہتے ہیں اچھا ٹھیک بات، بالفرض کہ یہ لغوی جو ہے لفظ کا استعمال بتاتا ہے، حقیقی معنی نہیں بتاتا، لیکن حضرت استاد فرماتے ہیں آؤ میں تمہیں ایک طریقہ اور دے دیتا ہوں. وہ کیا ہے کہ لغات سے مانوس ہو جاؤ، لغات سے پیار شروع کر دو، لغات کے عاشق ہو جاؤ، لغات کے ساتھ ذوق ادبی پیدا کر لو. جب یہ تمہیں ہو جائے گا نا تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ تم خود ہی تشخیص دے دو گے کہ اس لفظ کا حقیقی معنی یہ ہے. یہ کام کر کے تو دیکھو. الا ان الانسان،
اذا الفا بالمعاجم الموجودہ استطاع ان یمیز المعنی الاصلی عن المعنی الفرعی المشتقۃ منہا، علاوہ بر اس کے الا ان الانسان، جب مانوس ہو جائے معاجم جو موجود ہیں تو وہ مستطیع ہو جاتا ہے کہ معنی اصلیہ کو معنی فریہ سے جدا کرے، ٹھیک ہے نا، المشتقۃ منہا، وہ معنی فریہ جو اصلیہ سے مشتق ہیں، ولا یتم ذلک الا ما کریہۃ ادبیۃ، اور یہ مکمل نہیں ہوتا، یہ کام الا ما کریہۃ ادبیہ، مگر جب ذوق ادبی ہو، وانس باللغۃ والادب، اور انس و لغت اور ادب سے، پھر ہوتا یہ کام۔ نعم تکون الحجت عند ذلک ہی قطعہ و یقینہ لا قول اللغوی، توجہ، جی ہاں، جب وہ لغات سے مانوس ہو، معنی حقیقی کو نکال رہا ہوگا تو اس وقت حجت اس کی قط اور اس کا یقین ہوگا، نہ کہ قول لغوی۔ کیوں قول لغوی نہیں، اس کا یقین حجت ہوگا؟ چونکہ فرض ہمارا یہ ہے کہ لغوی مورد استعمال بتا رہا ہے، لغوی لفظ کا حقیقی معنی نہیں بتا رہا ہے۔ یہ حقیقی معنی تو میں نے اپنی طاقت کے بل بوتے پہ نکالا ہے، مجھے جو لغت سے بار بار رجوع کرنے سے جو میرے اندر ذوق پیدا ہو گیا تھا، مجھے یقین ہے کہ اس لفظ کا یہ معنی ہے، وہ تو میں نے نکالا ہے نا، مجھے یقین ہو گیا ہے کہ یہ معنی ہے، لغوی تو نہیں بتاتا نا، ٹھیک ہے نا۔ الہنا انتہینا من دراست الحجج الشرعیہ الاربع، الکتاب والسنت والاجماع والعقل، وہی ادلۃ اجتہادیۃ تتکفل لبیان الاحکام الشرعیۃ الواقعیہ۔ یہاں ہم نے کیا کر دیا؟ دراست الحجج الشرعیہ اربع کو ختم کر دیا، اور وہ حجج شرعیہ اربع کون سی تھیں؟ کتاب، سنت، اجماع، عقل، اور یہ ادلہ اجتہادیاں ہیں، تتکفل لبیان الاحکام شرعیہ واقعیہ، اور یہ ادلہ اجتہادیہ احکام شرعیہ واقعیہ کو بیان کرتی ہیں۔ ٹھیک ہو گئی عزیزو بات؟ آج ہمارا درس قول لغوی کی حجیت کے بارے میں تھا کہ قول لغوی حجت ہے یا حجت نہیں ہے، تو ہم نے یہ کہا، صغرا کبرا بنایا، نتیجہ لیا کہ قول لغوی حجت ہے۔ یہ کہا تھا کہ لغوی اہل خبرہ میں سے ہے، کبرا قول اہل خبرہ حجت ہے، نتیجہ پس لغوی کا قول حجت ہے۔ اشکال کیا ہم نے کبرا پر کیا یا صغرا پہ؟ ہاں بھولے نبی، کبرا پہ اشکال کیا یا صغرا پہ؟ صغرا پہ، کبرا قبول، اہل خبرہ کا قول حجت ہے، صغرا کہ لغوی اہل خبرہ میں سے ہے، اس پر ہمارا اشکال تھا کہ ہم قبول نہیں کرتے کہ لغوی اہل خبرہ ہو، چونکہ لغوی لفظ کا استعمال بتاتا ہے، اس میں استعمال ہے، حقیقی معنی نہیں بتاتا ہے، اس پہ ہمارا صغرا پہ اشکال تھا۔ لیکن جناب مصنف نے اس کا بھی جواب دیا کہ اکثر لغات لفظ کا استعمال بتاتی ہیں، جیسے جناب علی فرما رہے ہیں، لیکن کچھ لغات ایسی ہیں جو لفظ کا حقیقی معنی بتاتی ہیں، پس قول لغوی حجت ہے۔ اس کے علاوہ بھی حتیٰ وہی لغات جو مورد استعمال بتاتی ہیں لفظ کا، وہاں بھی آغا کا نظریہ یہ ہے کہ اگر کوئی لغات سے مانوس ہو جائے، ذوق ادبی پیدا کر لے، وہاں بھی اللہ اس کے اندر استطاعت پیدا کر دیتا ہے کہ وہ معنی حقیقی کو مجازی سے نکال لیتا ہے۔ یہ تھا ہماری بحث کا خلاصہ۔ آغا جان موفق مؤید رہو، سلامت رہو عزیزو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔